کہ جس طرح اپنی اولاد کے لیے روزگار کے معاملے میں ہم انہیں سکول بھیج رہے ہوتے ہیں، کالج بھیج رہے ہوتے ہیں، اور طرح طرح سے کہیں پر بھی صرف روزگار کمانے کے انداز میں انہیں تعلیم دیتے ہیں، تو اسی طرح سے ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ جس طرح سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحتیں کی تھی، تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کو اسی طرح سے نصیحتیں کرتے ہوئے نظر آئیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے بارے میں کوئی صریحی آیات یا اسلوب یا طریقہ کار قرآن میں نہیں ہے۔ بس قرآن میں اس کو حضرت لقمان علیہ السلام اور ساتھ میں اس کو نصیحتیں کرنے والے، حکمت کی باتیں کرنے والے کا بیان جو ہے قرآن میں موجود ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ قوم نوبہ سے تعلق رکھنے والے تھے، اور بعض نے کہا کہ قوم عاد سے حضرت لقمان علیہ السلام کا تعلق تھا، اور کسی نے لکھا کہ یہ آزاد کردہ ایک غلام تھے، اور کسی کے نزدیک حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ کے بیٹے تھے۔ اسی طرح سے مختلف روایتیں موجود ہیں، اور بعض نے تو ان کے نبوت کے بارے میں بھی اقرار کیا کہ یہ اللہ کے نبی بھی گزرے ہیں، لیکن جمہور علماء جہاں پر متفق ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام صرف دنا اور حکمت کی باتیں کرنے والے تھے۔ نبوت کے بارے میں بھی اقوال موجود ہیں، ولی ہونے کے بارے میں بھی اقوال موجود ہیں، لیکن جہاں پر جمہور علماء، جہاں پر زیادہ علماء کی رائے یہی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام صرف اللہ رب العزت نے اسے دانائی والی باتیں اور حکمت والی باتیں بیان کرنے والا بنایا تھا۔ اور اسی طرح سے بعض روایتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی انہوں نے پایا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یہ فتویٰ بھی دیا کرتے تھے، اور جب اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر یا نبی بنایا تھا، تو اس وقت حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہ فتوے والا عہدہ چھوڑ کر قاضی قضاء والا عہدہ جو تھا اس کو استعمال کیا تھا، اس پر فائز ہو گئے تھے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام رنگ کے بڑے کالے تھے۔ ایک تابعی ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کوئی بات پوچھنے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کالے رنگ پر کوئی شرم محسوس نہ کریں، بلکہ کالے رنگ کو میرا رب نہیں دیکھتا، میرا رب جب دیکھتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر ہی نگاہ کرم فرمایا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 4 بندوں کو کالے رنگ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے تقوی ہونے کی وجہ سے اللہ نے انہیں عظمت عطا فرمائی تھی۔ اور فرمایا کہ ایک نجاشی بادشاہ تھا، اس کا رنگ بھی کالا تھا، اور فرمایا کہ دوسرا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا رنگ بھی کالا تھا، اور فرمایا کہ تیسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، بڑی دنائی اور حکمت کی باتیں کیا کرتا تھا، اس کا رنگ بھی کالا تھا، اور فرمایا چوتھا حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کا رنگ بھی کالا تھا، لیکن رنگ کی وجہ سے میرا رب کسی کو عزت یا عظمت نہیں دیتا، جب بھی میرا رب انہیں عظمت اور عزت دیتا ہے تو دل کی وجہ سے ہی عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ دنائی اور حکمت کی باتیں کر رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تم وہی شخص ہے نا، آج تم بڑی حکمت اور دنائی کی باتیں کر رہا ہے، کچھ عرصہ پہلے تو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، تو بکریاں چرانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے تجھے یہ رتبہ کیسے عطا فرمایا؟ جب اس شخص نے سوال کیا تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ رتبہ اس انداز سے عطا فرمایا کہ میں زیادہ
گفتگو، بیہودہ گفتگو یا زیادہ گفتگو جو بے فائدہ ہو وہ نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ اللہ کی حکمتوں پر غور و فکر کیا کرتا تھا۔ اور فرمایا باقی میں گناہوں سے بچتا تھا، اور بڑے گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ تھے سب سے میں محفوظ رہتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ آج میری باتیں حکمت والی ہوں اور دنا والی ہوں، ہر بندہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یکن نبیا ولکن عبدا کثیر التفرق احسن الیقین، کہ حضرت لقمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے بلکہ ایک بڑی عمر والے، زیادہ عمر پانے والے بندے اور بزرگ تھے، اور زیادہ تفکر کرنے والے تھے، غور و فکر کرنے والے تھے، اور اپنے رب پر یقین کرنے والے تھے، اور احسن انداز سے اپنے رب سے محبت کرنے والے تھے۔ تو تب اللہ نے انہیں حکمت اور دانائی کی باتیں عطا فرما دی تھی۔ تو روایتیں جس انداز سے مختلف ہیں، تو قرآن پاک میں اس کے بارے میں کوئی صریح نظام نہیں ہے کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے۔ قرآن پاک میں ایک سورت بھی ان کے نام پر موجود ہے، اور اسی سورت کی بنیاد پر وہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں، تو اللہ رب العزت کے محبوب نے ان نصیحتوں کا ذکر اس لا ریب اور بے عیب کتاب میں بھی کر دیا تھا۔